أمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. صدق الله العظيم. یہ سورۃ العنکبوت کا چوتھا رکوع ہے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کی بد اخلاقیوں اور ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے اللہ نے جو ان پر عذاب نازل فرمایا اس کا تذکرہ ہے. قوم لوط جو ایک بہت ہی گھنونی اور بد اخلاقی عادت میں مبتلا اغلام بازی لواطت اس کا وتیرہ تھا، اور اسی طرح ڈاکہ زنی راہ زنی جیسے جرائم میں یہ مبتلا تھی. اللہ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کیا. اسی طرح قوم شعیب یا قوم مدین یہ بھی اسی طرح بد اخلاقی اور بد کرداری اور ناپ تول کی خرابیوں میں مبتلا تھی. اللہ نے اس قوم کی بھی ہلاکت اور تباہی و بربادی کا ذکر کیا ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. قوم عاد، قوم ثمود، اسی طرح قارون، فرعون، حامان، سب کی ہلاکت و تباہی و بربادی کا بیان کیا ہے. اور آج کے درس میں ان کی تباہی و بربادی کی اصل وجہ اور حقیقت کو واضح کیا ہے. یہ جو ان قوموں کے اندر بد اعتقادی پیدا ہوئی کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ان کا اعتقاد انتہائی غلط ہے. نہ ہی تو اللہ کی ذات پر اس کی وحدانیت کے حوالے سے قائل ہے، اور نہ ہی آخرت کا یقین و عقیدہ اس کا ہے کہ جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں یقیناً ایک دن ہمیں اس زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے. اللہ کی حقوق پیش ہو یہ یقین ہی ہے. اس کا نتیجہ ہے کہ یہ ہر طرح کی خرابیوں اور گمراہیوں میں مبتلا ہو. اللہ کی وحدانیت کی بجائے ان کے اعتقاد بت پرستی اور شرک پر انہوں نے کچھ ایسے خدا تجویز کر رکھی ہیں جن سے کوئی ان کو ہدایت اور رہنمائی تو نہیں ملتی کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. بس ان کے گمان کے مطابق وہ خدا ان کی مشکلات، مصیبت اور پریشانیوں میں بس مدد کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت مکہ کی سوسائٹی میں کئی ایک خدا اس سوسائٹی نے تجویز کر رکھے تھے. بڑے خدا بھی تھے، ہر ایک کے چھوٹے اور قبیلے کا خدا الگ، گھر کا الگ خدا تھا، اور وہ اس کی پرستش کرتے تھے. خدا تو وہ ہوتا ہے جو اپنے پرستاروں کی رہنمائی کرتا ہے، انہیں بد اخلاقیوں اور جرائم سے بچاتا ہے، انہیں درست زندگی گزارنے کی ہدایت کرتا ہے. لیکن یہ ان کے خدا ایسے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں، بلکہ ان کی بے بسی اور کمزوری کا یہ عالم ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ مشکلات اور پریشانیوں میں، مصیبتوں میں یہ ان کی مدد کرتے ہیں. ان کی حالت تو مکڑی کے جالے سے بھی کمزور تر ہے. مکڑی کا جالا آپ حضرات جانتے ہیں کوئی مضبوط جالا نہیں ہوتا، انتہائی کمزور سا جالا ہوتا. جتنے بھی کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، جانور، انسان جتنے بھی اپنی حفاظت کے لیے گھر بناتے ہیں نا، ان میں سب سے کمزور ترین جالا مکڑی کا ہوتا ہے. تھوڑا سا طوفان آئے، آندھی آئے، وہ اس کے تار میں گھیر دیے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. معمولی سا ہوا کا جھونکا لگے تو ختم.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی مکڑی کے جالے کی کمزوری کو بطور مثال کے بیان کر کے اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جن خداؤں کی یہ پرستش کر رہے ہیں، جن پر ان کا اعتماد اور بھروسہ ہے، جن کو اپنے لیے نجات دہندہ اور مشکلات سے چھٹکارا دلانے والے تسلیم کر رہے ہیں، ان کی تو بے بسی اور کمزوری اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ نے مثال بیان کر کے فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اے لوگوں ذرا غور سے مثال سنو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اپنا معبود خدا اور طاقت ور سمجھتے ہو، ان کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، چاہے ساری اکٹھے ہو جائیں، دنیا بھر کے خدا اکٹھے ہو کر، چاہے وہ انسانوں میں سے کوئی ہوں، پتھروں میں سے ہوں، کوئی بھی ہو، سارے مل کر بھی وہ ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو وہ نہیں پیدا کر سکتے۔ اور تو اور وہیں یسلبہ الذباب شیئا لا یستنقذہ منہ، اگر وہ سارے مل کر مکھی نے جو ان کی مٹھائی میں سے کچھ چیز لے لی ہے، ظاہر میٹھے پر مکھی بیٹھتی ہے، اس نے کچھ میٹھا چرا لیا ہے، اس کو واپس لینا چاہیں تو وہ واپس نہیں لے سکتے۔ اتنی کمزور مخلوق وہ خدا کیسے بنے؟ اس کو تم نے اپنا نجات دہندہ، مشکلات اور مسائل سے چھٹکارا دلانے والا کیسے تسلیم کر لیا؟ اللہ نے یہاں اس حقیقت کو بیان فرمایا اور ارشاد فرماتے ہیں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسری طاقت اور قوت کو اولیاء بنا لیا، اپنا مددگار بنا لیا۔ کمثل العنکبوت، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مکڑی ہوتی ہے، مکڑی کسی ان کی مثال ہے۔ اتخذت بیتا، بنانے کو تو اس نے گھر بنایا ہے، لیکن وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، بے شک کمزور ترین گھروں میں سے جو کمزور تر گھر ہے وہ مکڑی کا گھر، لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، یہ مکڑی کا گھر ویسے بھی نحوست اور فقر کی نشانی ہے۔ نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ گھر میں اکثر مکڑیاں جالا بنا لیتی ہیں، فرمایا اس سے گھروں کو صاف رکھا کرو۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے ہوتے ہیں نا، گھر ہوتے ہیں، اس گھر میں فقر و فاقہ آتا ہے، چاہے جائے کہ مشکلات دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں، بھوک مٹے، یہ الٹا وہ نحوست کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کو مکڑی کے جالوں سے صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ یہ بات جان لیں۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، بے شک اللہ جانتا ہے جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جن چیزوں کو یہ پکارتے ہیں اللہ سے وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں کہ ان کی کیا حقیقت ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ ہی غالب حکمت اور دانائی کا مالک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس طرح سمجھانے کے لیے مثالیں قرآن میں بیان کی ہیں نا، اس پر بھی معترضین مشرکین نے ایک اعتراض کیا، یہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں مثالیں بیان کی گئی ہیں کس طرح کی، کہیں مکھی کی مثال، کہیں مچھر کی مثال، کہیں مکڑی کی مثال، یہ کیسا اللہ کا کلام ہے؟ قرآن مجید نے دوسری جگہ پر اس کا جواب بھی دیا ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ مچھر کی یا مچھر سے بھی کم تر کوئی چیز ہے اس کی مثال بیان کرنے کو نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ مثال جو اصل میں ہوتی ہے وہ ممثل لہو، جس کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے اس کی حقیقت اور کمزوری کو واضح کرنے کے لیے، نہ کہ مثال دینے والے ہی اس کی کمزوری کا بیان ہوتا ہے۔
ظاہر ہے جس کے عمل یا جس شخصیت یا جس ذات کے بارے میں مثال دی جا رہی ہے تو اس کی شخصیت یا اس کا وہ عمل تبھی سمجھ آئے گا نا کہ جب آپ مثال کے ذریعے سے اس کو واضح کریں اور وہ مثال اس کی پوری حقیقت بیان کرنے والی ہے. یعنی یہ کا جو عمل ہے شرک کا، بت پرستی کا، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی خدائی کا جو انہوں نے تصور قائم کر رکھا ہے، انتہائی ناقص، بودا اور کمزور ہے. اس کمزوری کو بیان کرنے کے لیے ہی تو اللہ یہ مثال بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جیسے مکڑی کا جالا انتہائی کمزور ہوتا ہے، اسی طرح یہ بہت ہی کمزور ناقص نظریہ اور سوچ ہے. تو یہ اس کا کمزور ہونا، ناقص ہونا، غلط ہونا تبھی سمجھ آ سکتا تھا جبکہ اس طرح کی مثال سے ہی اس کو واضح کیا جاتا. تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں یا لوگ کانوا یعلمون، کاش کے لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر جن طاقتوں اور قوتوں کو پکارتے ہیں، ان پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، ان کی عقل، ان کے عمل کے مطابق ہم ان کو بیان کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان مثالوں کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو کچھ علم و شعور رکھتے ہیں، جنہوں نے عقل سے کام لینا ہی نہیں ہے، جہالت کا ارتکاب کرنا ہے، وہ تو ان مثالوں کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی بات کر لیں گے. اس لیے فرمایا اِلَّا الْعَالِمُونَ، جو علم و شعور رکھنے والے وہی ان سے عقل اور سمجھ اور رہنمائی لیتے ہیں. اس پارے کے آخر میں یہ 20واں پارہ ہے، ختم ہو رہا ہے، اور اس پر اللہ نے ایک بہت اس کائنات کی تخلیق کے بنیادی مقاصد کو واضح کیا ہے. فرمایا خلق اللہ السماوات والارض بالحق، یاد رکھو اللہ نے آسمانوں کو، زمین کو اور جو کچھ اس کائنات میں ہے یہ در حقیقت حق کے لیے پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. حق کے ساتھ پیدا کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ اس کائنات میں جو کچھ بنایا ہے نا اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، ایک مقصد ہے. اس مقصد اور حقیقت کے تحت اس کائنات کو بنایا گیا ہے. ایسے نہیں اللہ نے مال کھیلتے کھیلتے کائنات بنا دی. دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کائنات عبث نہیں بنائی گئی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس آسمان و زمین اور اس کے اندر موجود ساری مخلوقات کی تخلیق میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اور وہی عقل مند اس بات کا اعلان و اعتراف کرتے ہیں جب اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے یہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو نے یہ کائنات کو باطل اور بیکار نہیں بنایا. اللہ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، اس کی مخلوقات پیدا کی ہیں، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، ایک مقصد ہے. اس مقصد کے تحت یہ ساری کائنات کام کر رہی ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حق کے اظہار کے لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے. آپ اس میں غور کریں گے تو ہر چیز سے اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہوگی. آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، زمین کے بے شمار مخلوقات کو دیکھو گے، یہ مظاہر قدرت ہے. چاند، سورج یہ قدرت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے. لیکن انسان کتنا کوتاہ اندیش ہے کہ انہی مظاہر قدرت کو قدرت سمجھ کر ان کی پرستش شروع کر دیتا ہے. پانی یہ قدرت کا ایک مظہر ہے، اس کی ایک نعمت ہے، لیکن کتنی قومیں ہیں کہ انہوں نے پانی کو ہی خدا بنا دیا. آگ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، لیکن کوتاہ بھی انسانوں نے آگ کو ہی پوجنا شروع کر دیا. یہ کائنات تو در حقیقت قدرت کا اظہار کرتی ہے، مالک کا تعارف کرواتی ہے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں، جو اللہ کی تعلیمات میں غور و فکر کریں، ان کو تسلیم کریں، ان پر ایمان لائیں
ان کے لیے اس میں بڑی رہنمائی ہے، بڑی نشانی ہے اس ذات تک پہنچنے کی، اس کے تعلیمات پر عمل کرنے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے احکامات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔